اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، یہاں مشقی سوالات، عادات کی اقسام، عادات کا بنانا، اس قسم کے سوالات پر چند مثالیں پیش ہیں۔ یہاں تمام سوالات کو حل کر کے دکھایا گیا ہے۔ مفرد اعداد، مرکب اعداد، جفت اعداد، جوڑ مفرد اعداد، باہم مفرد اعداد، مسلسل اعداد، مربعی اعداد، مثلثی اعداد، طبعی اعداد، اور وہ عدد جو نہ مفرد کہلاتا ہے نہ مرکب، سبھی کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چلتے ہیں پہلی ہی مثال کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، کون سا متبادل پوری طرح مفرد اعداد سے متعلق ہے؟ صحیح جواب کا نمبر تلاش کیجیے۔ عبارت کی روح سے ہر متبادل کو چیک کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا متبادل ہے 27، 37 اور 13۔ اس میں 27 یہ مرکب عدد ہے۔ دوسرا متبادل 19، 23 اور 37 کا ہے۔ اس میں تمام اعداد مفرد اعداد ہیں۔ پھر ہے 59، 61 اور 63۔ اس کے اندر 63 مرکب عدد آ گیا ہے۔ اس کے بعد چوتھا متبادل ہے 81، 87 اور 97۔ اس میں 81 مرکب عدد آ گیا ہے۔ اس طریقے سے 27، 63 اور 81 جن متبادلوں میں موجود ہو وہ خالص مفرد اعداد نہیں ہے، مفرد اعداد کا متبادل ہے 2 نمبر کا 19، 23 اور 37، یعنی کہ 2 نمبر کا جواب صحیح ہوگا۔ چلتے ہیں اگلی مثال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل میں درست بیان کون سا ہے؟ صحیح بیان کا نمبر چوکون میں لکھیے۔ اس میں 4 بیانات دیے گئے ہیں۔ چاروں بیانات کو یک کے بعد دیگرے ہم کو دیکھنا ہوگا۔ یہاں پہلا بیان ہے کہ جو عدد 2 سے پوری طرح تقسیم ہوتے ہیں مرکب اعداد کہلاتے ہیں۔ یہاں بیان کو لکھنے کے بعد ہم نے مرکب کو لال میں لکھا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بیان غلط ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جفت عدد ہوتا تو یہ بیان صحیح ہوتا۔ دوسرا بیان ہے، جس عدد کے 2 سے زیادہ اعداد نہ ہو وہ مرکب عدد کہلاتا ہے۔ یہاں مرکب عدد لال میں لکھا ہے اس لیے غلط ہوا۔ یہاں پر یہ مفرد عدد کی تعریف بنتی ہے۔ 2 متواتر جفت اعداد مل کر مربعی اعداد بناتے ہیں، یہ بیان بھی غلط ہے۔ یہ جملہ مثلثی اعداد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب چوتھا بیان یقینی طور پر صحیح ہوگا کیونکہ تینوں بیان غلط آ چکے ہیں۔ ایک یہ ہندسہ نہ مرکب مانا جاتا ہے نہ مفرد، یعنی کہ متبادل نمبر 4 صحیح بیان ہوا۔ چلتے ہیں اگلی مثال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، اگر میم جمع 2 ایک جفت عدد ہے تو میم کی قیمت کیا نہیں ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پر متبادل میں سے اعداد کو آزماتے ہیں۔ پہلے 4 کے ساتھ 2 کو جمع کر کے دیکھتے ہیں تو 6 جمع ہوتی ہے۔ پھر میم کی قیمت 6 رکھ کر دیکھتے ہیں تو جمع 8 حاصل ہوتی ہے۔ پھر میم کی قیمت 8 رکھ کر دیکھتے ہیں تو 10 جمع ہوتی ہے اور یہ تمام جفت اعداد ہے۔ لیکن پہلا متبادل 5 اگر رکھا جائے تو جمع 7 ہوتی ہے اور یہ طاق عدد ہے، اس لیے پہلا جواب صحیح ہوگا۔ اب چلتے ہیں اگلی مثال کی طرف۔ اگلی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ دیے گئے اعداد کی قسم کے لیے صحیح متبادل تلاش کیجیے۔ یہاں ہندسے دیے ہوئے 1، 3، 6، 10، 15، 21 اور 28۔ متبادل ہے جفت اعداد، مفرد اعداد، مثلثی اعداد اور مربعی اعداد۔ پہلا متبادل دیکھتے ہیں جفت اعداد۔ اس میں 1، 3، 15 اور 21 جفت عدد نہیں ہے، اس لیے یہ بیان غلط ہوا۔ دوسرا ہے مفرد اعداد۔ اس میں صرف 3 ایک مفرد عدد ہے، باقی اعداد اس سے میل نہیں کھاتے، اس لیے یہ بھی غلط ہوا۔ تیسرے نمبر پہ مثلثی اعداد دیے گئے ہیں اور آپ جانتے ہوں گے یہ مثلثی اعداد کی بالکل مسلسل متواتر ترتیب ہے، اس لیے بیان صحیح ہے۔ ہمیں اپنا جواب حاصل ہو گیا، اگلا متبادل چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آخری متبادل میں تمام تر اعداد مربعی اعداد سے تعلق نہیں رکھتے، اس لیے جواب نمبر 3 صحیح ہوا۔ بڑھتے ہیں اگلی مثال کی طرف۔ اگلی مثال کچھ اس طرح ہے کہ اگر پہلا مربعی عدد 6 مانا جائے تو اس کے بعد آنے والے متواتر چوتھے نمبر پر کون سا عدد ہوگا؟ تو یہاں پر متبادل دیے ہوئے ہیں 10، 100، 9 اور 81۔ 6 تو دیا ہوا ہے، اگلا عدد ہوگا 7 ضرب 7 49، تیسرا 8 ضرب 8 64 اور پھر 9 ضرب 9 81 اور پھر 10 ضرب 10 100، اور ہم کو چوتھے عدد کی تلاش تھی، اس لیے متبادل نمبر 2 صحیح ہوگا۔
अब देखते हैं अगली मिसाल क्या है और इसे कैसे समझा जा सकता है। यहाँ पर सवाल है 1 से 50 तक आने वाले तमाम दो हिंदसी मुफर्रद आदाद की जमा कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 311, 328, 329 और सभी जवाब गलत है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तमाम मुफर्रद आदाद को बिलतरतीब लिख लेते हैं। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47। तो ये जमा 311 होती है, यानी कि मुतबादिल नंबर 1 311 हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं अगली मिसाल की तरफ। सवाल है 36 के बाद आने वाला 7वां ताक अदद कौन सा होगा। मुतबादिल दिए गए हैं 45, 47, 49 और 43। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक हिंदसे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें 7वां अदद तलाश करना है। और 36 के बाद वाला अदद तो 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49। इस तरीके से 7वां अदद 49 हासिल हुआ, यानी कि हमारा मुतबादिल नंबर 3 दुरुस्त जवाब है। बढ़ते हैं अगली मिसाल की तरफ। यहाँ पर दिया गया है सवाल के बड़े से बड़े 5 हिंदसी अदद में कौन सा अदद जमा करना होगा कि वो छोटे से छोटा 6 हिंदसी अदद बन जाएगा। मुतबादिल है 99,999, 11,111, 1 और सभी जवाब गलत हैं। सबसे पहले बड़े से बड़ा 5 हिंदसी अदद लिखते हैं 9,99,999। यहाँ हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अदद का सरहदी उसूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक एक मुतबादिल को आज़मा कर देखते हैं, सही जवाब हमें हासिल हो जाता है। यहाँ पर हमने इसमें 1 जमा करने पर छोटे से छोटा 6 हिंदसी अदद हासिल हो गया, 1 लाख, यानी कि तीसरा मुतबादिल सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 है 2, 7, 5, 3 और 4 से बनने वाला बड़े से बड़ा अदद 1 लाख से किस कदर कम या ज़्यादा होगा। मुतबादिल दिए हुए हैं 24,568 कम, 75,432 कम, 24,568 ज़्यादा और 75,432 ज़्यादा। सवाल 1 लाख से कम या ज़्यादा बताने का है, इसलिए पहले 1 लाख लिख लेते हैं। फिर इन आदाद से बनने वाला बड़े से बड़ा अदद बनाते हैं, जो बन गया 75,432। और जब तफरीक करके फ़र्क मालूम करते हैं तो पता ही चलता है कि 24,568 कम, यानी कि मुतबादिल नंबर 1 हमारा सही जवाब हुआ। चलिए अब अगली मिसाल देखते हैं। यहाँ सवाल है 3, 2, 5, 4 हर हिंदसे को 1 मरतबा इस्तेमाल करके कितने आदाद बनाए जा सकते हैं। मुतबादिल दिए गए हैं 4, 8, 16 और 24। हमारे पास एक उसूल है कि अदद जितने हिंदसी होता है उतने हिंदसों से उतरती तरतीब में ज़रब कर दिया जाए तो बनने वाले आदाद की तादाद मिल जाती है, यानी कि 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 बराबर 24। इस तरीके से यहाँ पर 24 चौथे नंबर पर दिया गया है, इसलिए हमारा जवाब नंबर 4 दुरुस्त जवाब होगा। एक अच्छी बात के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। अल्लाह हाफिज़।